السلام علیکم، آداب ناظرین، شمع اسپیڈ نیوز میں آپ کا استقبال۔ میں آپ کا دوست عبداللہ خلیدی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ متحدہ عرب امارات نے 15 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی عائد کر دی۔ نئے قوانین کے تحت اس عمر کے بچے نہ اکاؤنٹ بنا سکیں گے اور نہ ہی مکمل سوشل میڈیا سہولیات استعمال کر سکیں گے۔ 15 سے 16 سال کے نوجوان محدود اور نگرانی والے اکاؤنٹ استعمال کر سکیں گے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا بچوں کی تعلیم اور ذہنی صحت پر منفی اثرات ڈال رہا ہے۔ طالبان حکومت نے تمام سرکاری ملازمین کے اسمارٹ فون استعمال کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ حکم کے مطابق اگر کوئی ملازم اسمارٹ فون استعمال کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ضبط شدہ سینکڑوں فون عوامی طور پر تباہ بھی کیے گئے۔ پابندی اعلیٰ عہدیدار سے لے کر عام سرکاری ملازمین تک سب پر لاگو ہوگی۔ نائجیریا کے سب سے بڑے ایئرپورٹ پر حملے میں 35 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں 22 حملہ آور، 11 فوجی اہلکار اور 2 عام شہری شامل ہیں۔ حملے کے دوران زوردار دھماکوں اور فائرنگ سے علاقے میں خوف پھیل گیا۔ القاعدہ سے وابستہ تنظیم JNIM نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ نائجیریا کئی برسوں سے شدت پسند تنظیموں کے حملوں کا سامنا کر رہا ہے۔ ڈھونگی بابا کا پردہ فاش، آشرم کی آڑ میں کرتا رہا ایک عورت پر ظلم۔ پونے مہاراشٹرا میں خود ساختہ بابا نے ایک خاتون کو 15 سال تک اپنے قبضے میں رکھ کر اس کا جنسی استحصال کیا۔ وہ خاتون کو بلیک میل کرتا رہا اور غیر انسانی سلوک کا نشانہ بناتا رہا۔ بابا ایک آشرم چلا رہا تھا اور خود کو روحانی طاقتور کا مالک ظاہر کرتا۔ عورت نے کئی بار شکایت کی کوشش کی لیکن خاندان نے اس کی بات نہیں مانی۔ تلنگانہ کے ایک نوجوان پر انسٹاگرام کے ذریعے 2 لڑکیوں سے 12 لاکھ روپے سے زیادہ ہتھیانے کا الزام۔ ملزم نے مختلف ناموں سے اکاؤنٹ بنا کر خود کو IPS ٹرینی اور MBBS کا اسٹوڈنٹ ظاہر کیا۔ اس نے شادی کے وعدے کر کے ایک لڑکی سے 5 لاکھ روپے جبکہ دوسری لڑکی سے 7 لاکھ روپے مانگے۔ رقم وصول کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ تلنگانہ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں بندروں کی لڑائی کے دوران ایک سیمنٹ کی اینٹ خاتون کے سر پر گر گئی۔ خاتون اپنے گھر کے باہر کھڑی بات چیت کر رہی تھی کہ اچانک چھت سے اینٹ نیچے آ گری۔ سر پر شدید چوٹ لگنے سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی۔ واقعے کے بعد علاقے میں افسوس کی لہر دوڑ گئی۔ ساس سے تنگ آ کر بہو نے عجیب منت مانگی۔ آندھرا پردیش کے ایک مندر میں چندہ گنتی وقت 20 روپے کے نوٹ پہ لکھی ایک منت نے سب کو حیران کر دیا۔ نوٹ پر خاتون نے لکھا کہ وہ اپنی ساس کی اذیت سے پریشان ہے اور بھگوان سے کہہ رہی ہے کہ مجھے اپنے پاس بلا لو۔ یہ پیغام دیکھ کر مندر کے عملے سمیت تمام لوگ حیران رہ گئے۔ واقعے کی خبر تیزی سے علاقے میں پھیل گئی۔ حیدرآباد ملکاج گری کے ایک اپارٹمنٹ میں پیش آئے واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ویڈیو میں ایک لڑکا روتے ہوئے پوچھتا نظر آیا کہ اسے پاکستانی کیوں کہا جا رہا ہے۔ لڑکے کا کہنا ہے کہ وہ ہندوستانی ہے اور اس کے دادا فوج میں خدمت انجام دے چکے ہیں۔ خاندان نے الزام لگایا کہ انہیں مذہبی شناخت کی بنیاد پر ہراساں کیا گیا۔ بعض افراد نے ان سے آدھار کارڈ اور دیگر دستاویزات بھی طلب کیے۔ انڈیگو ایئر لائن نے کیبس ود انڈیگو نامی نئی سروس شروع کرنے کا اعلان کیا۔ اس سروس کے ذریعے مسافر ایئرپورٹ آنے اور جانے کے لیے ٹیکسی بک کر سکیں گے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ سہولت ان تمام شہروں میں دستیاب ہوگی جہاں انڈیگو کی پروازیں چلتی ہے۔ سروس کو انڈیگو کے لائٹلی پروگرام سے بھی جوڑا گیا۔ ہر 100 روپے خرچ کرنے پر صارفین کو پوائنٹس ملیں گے۔ مقصد مسافر کو مکمل اور آسان سفری سہولت فراہم کرنا ہے۔ NTA کے مطابق نیٹ UG 2026 کے دوبارہ امتحان کے لیے تقریباً 16 لاکھ امیدوار ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کر چکے۔ امتحان 21 جون کو منعقد ہوگا جبکہ ایڈمٹ کارڈ 14 جون کو جاری کیے گئے تھے۔ NTA نے بتایا کہ بعض امیدواروں کو لاگ ان میں دشواری پیش آ رہی تھی، اسی لیے تمام امیدواروں کو دوبارہ ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کرنے کی سہولت دی گئی۔ کسی بھی مشکل کی صورت میں ہیلپ لائن نمبر اور ای میل کے ذریعے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس نے اسکول بسوں، وینس اور آٹو رکشاؤں کی خصوصی جانچ مہم چلائی۔ 16 جون سے اب تک 1852 اسکولی گاڑیوں کی تلاشی لی گئی۔ حد سے زیادہ بچوں کو بٹھانے پر 149 آٹو ڈرائیوروں کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ نشے کی حالت میں بچوں کو لے جانے والے 2 ڈرائیوروں پر بھی کارروائی کی گئی۔ پولیس نے والدین کو بچوں کی حفاظت کے اصولوں سے آگاہ کیا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے اسکول کی منتقلی کے معاملے پر سروے کا حکم دیا۔ حکام اور فریقین کو 22 جون تک رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی گئی۔ 60 سالہ پرانی اسکول عمارت خستہ حال ہونے کی وجہ سے منتقلی کا فیصلہ لیا گیا۔ منتقلی کے لیے منتخب عمارت پر تنازع پیدا ہوا۔ جسٹس جے سری دیوی نے مشترکہ معائنہ کا حکم دیا۔ محکمہ تعلیم نے 2 جون کو منتقلی کے احکامات جاری کیے تھے۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے اقلیتوں کی فلاح کے لیے خصوصی اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کی ترقی کے لیے بجٹ میں اضافی فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ تلنگانہ اردو اکیڈمی کے گولڈن جوبلی تقریبات ریاست بھر میں منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ 20 اقامتی اسکولوں کی عمارتیں مکمل جبکہ مزید 17 زیر تعمیر ہے۔ اوقافی اراضی کے تحفظ اور قبرستانوں کے لیے زمین مختص کرنے کی ہدایت دی گئی۔
تلنگانہ حکومت نے RTC ملازمین کے لیے 11% فٹمنٹ منظور کر دی. یہ اضافی 1 جولائی سے نافذ ہوگا. وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے اعلیٰ سطحی اجلاس میں اعلان کیا. حکومت نے 1078 کروڑ روپے سے 2815 نئی بسیں خریدی. RTC میں 38128 ملازمین خدمت انجام دے رہے ہیں. روزانہ تقریباً 61 لاکھ مسافروں کو سفری سہولت فراہم کی جا رہی. ووٹر فارم صرف تیلگو میں. حیدرآباد کے ووٹرز پریشان. تلنگانہ میں SIR 25 جون سے شروع ہوگا. الیکشن کمیشن نے فارم صرف تیلگو زبان میں شائع کرنے کا فیصلہ کیا. حیدرآباد کے لاکھوں اردو اور دیگر زبان بولنے والے ووٹرز نے تشویش ظاہر کی. غلط معلومات درج ہونے پر ووٹر کا نام مشتبہ فہرست میں شامل ہو سکتا ہے. سیاسی جماعتوں نے انگریزی فارم بھی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا. بیرسٹر اسدالدین اویسی نے بھی چیف الیکٹورل آفیسر سے اس مسئلے پر نمائندگی کی. ریاستی حکومت نے 15,46,000 سے زیادہ نئے راشن کارڈ جاری کیے. ان کارڈوں کے ذریعے 38 لاکھ سے زیادہ افراد مستفید ہوئے. پرانے کارڈوں میں بھی تقریباً 20 لاکھ نئے نام شامل کیے گئے. مجموعی طور پر 58 لاکھ سے زیادہ افراد کو فائدہ پہنچا ہے. ہر مستحق فرد کو ماہانہ 6 کلو مفت چاول فراہم کیا جا رہا ہے. صرف 2 دنوں میں چاندی کی قیمت میں 22,000 روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی. MCX پر چاندی 2.29 لاکھ روپے فی کلو تک پہنچ گئی. ایک ہی دن میں چاندی 8,000 روپے فی کلو سستی ہوئی. 24 کیرٹ سونے کی 10 گرام قیمت کم ہو کر تقریباً 1,46,000 روپے ہوئی. مارکیٹ میں قیمتی دھاتوں کی قیمتوں میں مسلسل اتار چڑھاؤ جاری ہے. محکمہ موسمیات نے تلنگانہ میں 23 جون سے بارشوں کی پیش گوئی کی. بارشیں زرعی سرگرمیوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہونے کی امید ہے. حیدرآباد اور سکندرآباد کی عوام بھی بارشوں کا انتظار کر رہی ہے. کسان اور زرعی مزدور بارش نہ ہونے سے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ کئی اضلاع میں شروع ہوگا. یہ تھی اب تک کی اسپیڈ نیوز. جڑے رہے شمع نیوز سے. لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولے. دیکھتے رہے شمع نیوز، روشنی سچائی کی.